بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انگلش کے یونٹ نمبر 1 کی کمپلیٹ ایکسرسائز سولو کریں گے۔ How much did you understand? Checking comprehension. Question 1. What did the Arabs worship before Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam preached Islam? حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ کس کی پوجا کرتے تھے؟ The Arabs worshipped the idols before حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم preached Islam. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ What were the teachings of Islam? اسلام کی کیا تعلیمات تھیں؟ Peace, love, kindness and respect were the teachings of Islam. امن، محبت، مہربانی اور احترام اسلام کی تعلیمات تھیں۔ Why did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم visit the old woman? حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی عورت کی طرف کیوں گئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم visited the old woman to inquire about her health and needs if any. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی عورت کی طرف اس کی خیریت اور ضرورت دریافت کرنے کے لیے گئے۔ How did the old woman change? بوڑھی عورت تبدیل کیسے ہوئی؟ The old woman changed because of the love and kindness shown by حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت اور مہربانی دکھانے پر بوڑھی عورت تبدیل ہوئی۔ Why did the enemy take out his sword at حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ دشمن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تلوار کیوں تان لی؟ The enemy took out his sword to kill حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اپنی تلوار تانی۔ Comprehension skill. Cause and effect. At times, one thing makes another thing happen. If you eat carelessly, your hands will get dirty. Getting dirty is what happened. Effect. Eating carelessly is why it happened. Cause. Your hands got dirty because you ate carelessly. Thinking about cause and effect will help you understand whatever you read. Look for the clue words like so, because, since, that, is and why. These words give you an idea that one thing makes another thing happen. Read each sentence which shows what happened. Effect. Write the other part of the sentence to show why it happened. Cause. Use the clue words for your answer. What happened? Effect. Why did it happen? Cause. Example. The Arabs worshipped idols. Effect. Because they were ignorant. Cause. اس کوشچن میں کاز اور افیکٹ کا انگریزی گرامر میں مفہوم اور استعمال بیان کیا گیا ہے۔ کاز اور افیکٹ کے بارے میں سوچنا آپ کے مطالعے کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ سو، بیکاز، سنس، دیٹ اور وائی، یہ اشاراتی الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک بات دوسری بات ہونے کی وجہ ہوتی ہے۔ مثلا اگر ہم لاپرواہی سے کھاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ گندے ہونا افیکٹ ہے۔ ہمارے ہاتھ گندے کیوں ہوئے؟ لاپرواہی سے کھانے کی وجہ سے، تو یہ کاز ہے۔ نیچے 5 سوال دیے گئے ہیں اور ہر ایک میں افیکٹ دیا گیا ہے اور ہمیں کاز بتانی ہے، تو چلیے سوال حل کرتے ہیں۔ Cruel practices of Arabs stopped because Islam taught love and peace. The Arabs wanted to kill Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam because of his positivity. The old woman threw rubbish on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
because she was ignorance of Islam. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam visited the old woman because she was ill. The old woman accepted Islam because Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam showed respect and mercy to her. Learn about words. Vocabulary. Word meaning. Match the word in column A with its meaning in column B. नीचे कॉलम दिया गया है, ऑप्शन ए में वर्ड दिए गए हैं और ऑप्शन बी में इसके मीनिंग दिए गए हैं। तो हमने ऑप्शन ए से वर्ड्स देखकर इसके सही मीनिंग के साथ मिलाना है। Fear. It is an unpleasant feeling when you think that you are in danger. Idols. Statues or some objects that are worshipped by followers of certain religions. Worshipping. Praying as per teachings of a religion. Ignorance. Without knowledge of something. Cruel. Someone who gives pain to people or animals. Practices. Something that people do regularly. Working with words. Find the best word to fill in the blank. खाली जगह पूर्ण करने के लिए मौजूद लफ्ज़ तलाश करें। ये जो नीचे लफ्ज़ दिए गए हैं हमने इनको खाली जगह में इस्तेमाल करना है। वो अल्फाज ये हैं: स्प्रेडिंग, कॉन्फिडेंस, हरास, रबिश, रिवील। तो चलिए खाली जगह को हल करते हैं। द लाउड नॉइजेज डैश मी, हरास। द लाइट वाज डैश ऑन ऑल साइड्स, spreading. She threw all the dash in the garbage can, rubbish. He said that with dash confidence. The villagers wanted to dash their achievement, reveal. Word study. Phonics. Sometimes that letters K, B and W do not stand for the sounds they usually represent. In some words they do not stand for any sound at all. They are silent. Here are some examples: not, doubt, right. Read the sentence below. Each sentence contains a word that has a silent K, B or W. Write the words. इस टॉपिक में हमें साइलेंट लेटर्स के बारे में बताया गया है और इसके मुतल्लिक़ सवालात पूछे गए हैं। साइलेंट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो किसी वर्ड्स के अंदर लिखे जाते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जाता। मिसाल के तौर पर नॉट, शुरू में के लिखा हुआ है तो हम के की साउंड को नहीं पढ़ेंगे। दूसरा लफ्ज़ है डाउट, दरमियान में बी आ रहा है और हम बी की साउंड को नहीं पढ़ेंगे। और तीसरा लफ्ज़ है राइट, शुरू में डब्ल्यू लिखा हुआ है और हम डब्ल्यू की साउंड को नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह नीचे 5 सेंटेंस दिए गए हैं और इन 5 सेंटेंस में से हमने साइलेंट लेटर्स को तलाश करना है। They began to harass him in every way they could. इस सेंटेंस में लफ्ज़ could में L साइलेंट है। The old woman knew nothing about morality and that is why she threw rubbish on him. इस सेंटेंस में लफ्ज़ knew में K साइलेंट है। The sword fell from his hands. इस सेंटेंस में लफ्ज़ sword में W साइलेंट है। The man's arms were numb. इस सेंटेंस में लफ्ज़ numb में B साइलेंट है। I saw a beautiful lamb. इस सेंटेंस में लफ्ज़ lamb में B साइलेंट है। Language and arts. सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं जुमला। A sentence is a group of words that expresses a complete sense or idea. It begins with a capital letter and ends with a full stop. एक जुमला अल्फाज का वो मजमूआ होता है जो एक सोच या ख्याल बयान करे। ये एक बड़े हरूफ से शुरू होता है और एक फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है। एग्जाम्पल: मैनी चिल्ड्रन लाइक एनिमल स्टोरीज। बहुत से बच्चे जानवरों की कहानियाँ पसंद करते हैं। सम ऑफ द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स बिलो आर सेंटेंस।
and some are not. نیچے درج ذیل الفاظ کے کچھ مجموعے ہیں اور کچھ نہیں ہیں. Write S after each group of words that is a sentence and write NS if it is not a sentence. الفاظ کے ہر مجموعے کے لیے S لکھیں جو جملہ ہے اور جو نہیں ان کے لیے NS لکھیں. یہاں S سے مراد سنٹینس اور NS سے مراد ناٹ سنٹینس ہے. They were afraid of their neighbors. یہ سنٹینس ہے اس لیے ہم S لکھیں گے. Time before Islam. یہ سنٹینس نہیں ہے اس لیے ہم NS لکھیں گے. Bury their newly born daughters alive. یہ سنٹینس نہیں ہے اس لیے ہم یہاں NS لکھیں گے. The Arabs worshipped idols. یہ سنٹینس ہے اس لیے ہم اینڈ پہ ایس لکھیں گے. اسلام taught love and peace. یہ بھی سنٹینس ہے اس لیے ہم ایس لکھیں گے. Kinds of sentences. جملوں کی اقسام. Declarative and interrogative sentences. بیانیہ اور سوالیہ جملے. A declarative sentence makes a statement. A declarative sentence ends with a full stop. بیانیہ جملے ایک بات بتاتے ہیں. بیانیہ جملہ فل سٹاپ پر ختم ہوتا ہے. Example: My friends are waiting for me. میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں. An interrogative sentence asks a question. An interrogative sentence ends with a question mark. ایک سوالیہ جملہ سوال پوچھتا ہے. سوالیہ جملہ سوالیہ نشان پر ختم ہوتا ہے. Example: Are you happy today? مثال: کیا تم آج خوش ہو. Write D if the sentence is declarative. Write I if the sentence is interrogative. اگر جملہ بیانیہ ہے تو D اور سوالیہ ہے تو I لکھیں. This was a regular daily event. اس سنٹینس میں ایک بات بتائی گئی ہے اور اینڈ پہ فل سٹاپ لگایا گیا ہے تو یہ سنٹینس ڈکلیریٹیو ہے اور ہم اینڈ پہ ڈی لکھیں گے. What did he find? اس سنٹینس میں ایک سوال پوچھا گیا ہے اور اینڈ پہ سوالیہ نشان لگایا گیا ہے اس لیے یہ سنٹینس انٹروگیٹیو ہے اور ہم اینڈ پہ آئی لکھیں گے. The woman thought that he had come to take his revenge. اس سنٹینس میں ایک بات بتائی گئی ہے اور اینڈ پہ فل سٹاپ لگایا گیا ہے تو یہ سنٹینس ڈکلیریٹیو ہے اس لیے ہم اینڈ پہ ڈی لکھیں گے. It was the command of Allah. اس سنٹینس میں ایک بات بتائی گئی ہے اور اینڈ پہ فل سٹاپ لگایا گیا ہے اس لیے یہ سنٹینس ڈکلیریٹیو ہے اور ہم اینڈ پہ ڈی لکھیں گے. Who can save you now? اس سنٹینس میں ایک سوال پوچھا گیا ہے اور اینڈ پہ سوالی نشان لگایا گیا ہے اس لیے یہ سنٹینس انٹروگیٹیو ہے اور ہم اینڈ پہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے آئی لگائیں گے. Writing skills. Think of the character of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and write a paragraph to describe his personality. Write Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam name in the center oval and write 5 words that describe his character in the surrounding ovals. Then write 5 sentences that describe his characteristics using those 5 words. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ذہن میں لائیں اور ان کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے پیراگراف لکھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درمیانی بیضے میں لکھیں اور 5 الفاظ لکھیں جو ان کے کردار کو بیان کریں. ارد گرد کے 5 بیضوں میں لکھیں اور ان 5 کو استعمال میں لاتے ہوئے 5 جملے لکھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کائنڈ, polite, noble, truthful, trusted. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was kind to everyone around him. He صلی اللہ علیہ وسلم always treated politely to everyone. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the noble person. He صلی اللہ علیہ وسلم was known as truthful. He صلی اللہ علیہ وسلم was trusted even among his enemies. Speaking, بول چال. Group discussion, اجتماعی گفتگو. Discuss the changes which Islam has brought to society. اسلام معاشرے میں جو تبدیلیاں لایا ان پر گفتگو کریں.